صاحب ہیں سائیں موج علی اویسی کتوں والی سرکار. یہ جتھے جاندہ ہے کتورے نال ہی ہوندے نے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شوقیہ طور پہ کتا پالتا ہے اس کے ثواب میں سے کتنا کم ہوتا ہے جی؟ خیرات کتنا ہوتا ہے؟ اور پہاڑ کے ذریعہ. اور اس کے ساتھ ایک کتا نہیں کو 15-20 کتے ہیں. یہ جہاں جاتا ہے کتوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے. اے ٹی وی چینل ہے پاکستان کا, اس چینل پہ یہ بیٹھا ہوا اور کفر کیسے بکتا ہے. کہتا ہے یہ جو دل ہے نا ایک کوٹھا رب دا ہے. دل رب کا کوٹھا ہے. اللہ نے انسان پیدا کیا, پھر اللہ خود انسانوں کے اندر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. انسان کتنے ہیں؟ کروڑوں ہیں جی, اربوں ہیں. رب کتنے ہوئے؟ ہر بندے کے اندر ایک رب ہوا نا, تو رب کتنے ہوئے؟ یہ بھئی بارڈر پار والا عقیدہ ہے, پھینک کنکر نکلے شنکر. 14 اگست والو عقیدے نہیں بدلے, سرحدیں بدلی ہیں. عقیدے وہی چلے آ رہے ہیں, ہر کنکر میں شنکر. وہ کہتا ہے کوٹھا رب دا ہے. رب نے انسان کو پیدا کیا, پھر خود ہی اس کے اندر آ گیا. پھر کتوں کا یہ پیر میرے سچے رب پر جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے وَالْعَرْشِ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ. کہتا ہے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ مومن کا دل اللہ کا عرش ہوتا ہے. وہ ٹی وی اینکر کہتی ہے کہ یہ آیت میں نے کبھی پڑھی سنی نہیں. کہا اب جا کے کھول کے دیکھ لینا, اب جا کے دیکھ لینا, قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے. تو جناب آپ کی ملاقات کراتی ہوں سائیں موج علی اویسی سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے تھا؟ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, کرم شکر فضل رحمت سچے رب دی. اچھا جی, یہ سارے کتے بڑے آرام سے سو گئے؟ یہ سو جاتے ہیں ایسے؟ ہاں جی سو جاتے ہیں, جب جدھر بھی سلام سو جاتے ہیں. تو یہ آپ نے انہیں کیسے سلایا؟ کہنا مانتے ہیں نا. اچھا, تو آپ نے, میں نے تو نہیں سنا کہ آپ نے انہیں کہا ہو کہ سو جاؤ. ادھر لے کے آیا ہوں نا اسٹوڈیو میں, تو ان کو بولا ادھر بیٹھ جاؤ. جدھر میں بیٹھتا ہوں ادھر یہ بیٹھ جاتے ہیں. اور جتنی دیر آپ بیٹھتے ہیں بیٹھے رہتے ہیں؟ یہ بیٹھے رہتے ہیں. اب یہ آپ کھڑے ہو تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ سب کھڑے ہو جائیں گے. ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں. چلو چلو. اچھا بٹھا دے پھر انہیں. کان ٹوٹے, ادھر آ جاؤ بیٹا, بیٹا بیٹا ادھر آؤ, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. اور یہ کون ہے؟ چھوٹو کنپورا. اس کا کیا نام ہے؟ کنپورا. کنپورا. اس کے باپ کے کان ٹوٹے ہیں نا, ایک کان ٹوٹا ہوا ہے. اچھا. اور اس کے کان پورے ہیں. اچھا. یہ کنپورا, اس کا نام کنپورا رکھا ہوا ہے. اچھا 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 اچھا, زبردست. یہ نہیں مانتا آپ کی بات؟ نہیں مانتا ہے, پیار سے کھڑا ہے. اچھا, تو اسے کیسے کہیں گے کہ بیٹھ جاؤ؟ بیٹھ جا, بیٹھ جاؤ نیچے, بیٹھ جا, بیٹھ جاؤ بیٹا, بیٹھ جاؤ. اچھا, یہ کتوں کے ساتھ آپ کا کوئی خاص پیار ہے؟ ہاں جی. یہ مطلب کوئی خاص نسل کے نہیں ہے یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں جی عام ہی ہے. اچھا, تو بیٹھ گیا ہے. بیٹھ گیا, لیکن وہ کوئی ذرا دھیان سے بیٹھا ہے, باقیوں کی طرح نہیں ہے کہ سو گیا. ہاں. اب آپ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ نے جوتا نہیں پہننا؟ ہاں جی ارادہ تو کیا. گرمی, جو لوگ گھنگرو باندھتے ہیں نا جوتا نہیں پہنتا. یہ جو پہلوان ہوتا ہے اکھاڑے میں پہلوانی کے لیے نکلتا ہے نا, تو جوتے اتار دیتا ہے, کپڑے اتار دیتا ہے, اس کا صرف لاگٹ ہوتا ہے, لنگوٹ ہوتا ہے, لنگوٹ ہوتا ہے, وہ بھی کپڑے اتار دیتا ہے. جب کتا لڑانا ہوتا ہے نا بیڑی میں, میدان میں, اس کا بھی پٹا اتار لیتے ہیں. اب یہ میدان میں اتر گیا, اس کا پٹا اتار دو. جب گھنگرو باندھتی ہے نا کنجری, کنجری گھنگرو باندھتی ہے, میدان میں نکلتی ہے, وہ بھی جوتے اتار دیتی ہے. صحیح. اس کے گھنگرو باندھنے میں اور ان گھنگروں کے باندھنے میں کیا فرق ہے؟ یہ حقیقی عشق میں ہے. جو وہ تو پیٹ کے لیے باندھتی ہے, وہ اپنے پیٹ کے لیے, اپنے نفس کے لیے باندھتی ہے, اپنی خواہشات کے لیے باندھتی ہے. نفسیاتی خواہشات جیڑی دنیا داری کی خواہشات ہیں ان کے لیے باندھتی ہے. آپ نے کس خواہش میں باندھا ہے؟ میں اپنے محبت, اپنے مرشد کی محبت کی خواہش کے لیے. ہر کسی کی ایک خواہش ہوتی ہے. اچھا, اب آپ کی محبت کے مختلف درجے ہیں, یعنی ایک مرشد کی محبت ہے, ایک اللہ کی محبت ہے. یہ دو فرق چیزیں ہیں, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ کوٹھا رب دا ہے. یہ کوٹھا کدا ہے؟ رب دا کوٹھا ہے. یہ انسان دا پتلا بنیا ہے,
رب خود ہی اس دے وچ اچھا والعرش قلوب المومنین. اللہ دا قرآن فرما رہا ہے بے انسان دا مومن دا دل رب دا عرش ہے. اچھا میں نے نہیں پڑھا یہ کہیں. یہ اب سن لیا ہے نا, اس طرح سے نہیں پڑھا. اب سن لیا ہے نا, دیکھ بھی لینا قرآن کی آیت ہے. والعرش قلوب المومنین, بے مومناں دے قلب جڑے نے او اللہ دا عرش ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. اے مخاطب, جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے. کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور یہ قرآن کے 30 پاروں میں موجود جو امام غائب اٹھا کے بھاگا ہوا ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے. قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے نازل کیا اس میں موجود. یہ چینل کے ذریعے بیٹھا ہوا کفر پھیلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, جا کے دیکھ لو کہ مومنوں کا دل اللہ کا عرش ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان اپنے عرش پہ ہے. سیدنا علی شہادت کا جام پی کے رب کی جنتوں میں ہے, وہ انسانوں کے اندر نہیں. یہ ظالم میرے مولا پر جھوٹ بولتا ہے. آئیے جھوٹ کی نسبت مالک کی طرف کرنے والوں کا حال قرآن حکیم سے سنتے ہیں. قیامت کے دن کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, ان لوگوں کے چہروں کو قیامت کے دن دیکھو گے جنہوں نے اللہ پر اس دنیا میں رہتے ہوئے جھوٹ باندھے. وجوہہم مسودہ, ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے.